ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفحشاء في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. من يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه المرء من الله. رواه مسلم. हर किस्म की तारीफात, तमजीदात, बड़ाई, किबरियाई उस मालिकुल मुल्क अल्लाह तबारक व तआला की जात के लिए खास, जो अल्लाह हम सब का मुश्किल कुशा, हाजिर रवा, हम सब का पैदा करने वाला, हम सब का पालने वाला, हम सब की बिगड़ियों को बनाने वाला, हम सब की मुश्किलों को दूर करने वाला, हम सब के मामलात को दुरुस्त करने वाला ला शरीक इलाह है। अनगिनत लात बेहिसाब दुरूद सलाम
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا ہادی ہمارا رہنما بنا کر اس دنیا میں مقبول فرمایا۔ دوستو پچھلے جمعہ میں نبی علیہ السلام کی فضیلت رسولوں میں، نبی علیہ السلام کی فضیلت انبیاء میں وہ بیان ہوئی، اور انشاءاللہ یہی پروگرام تھا کہ نبی علیہ السلام دنیا کے لیے کتنی عظیم نعمت، کتنی عظیم رحمت ہے، اس حوالے سے آج موضوع جو تیار تھا، جس کا پروگرام تھا، مگر حالات نے ایسی کروٹ لی کہ جو معاملات میری اور آپ کی زندگیوں سے منسلک ہیں، ان کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو معاملات ہمارے ملک پاکستان میں جن کا آج شور و غوغا ہے، وہ کیا ہے معاملہ؟ وہ ہے جنس کی تبدیلی کا معاملہ، ٹرانسجینڈر۔ آج ایسے بل کو جو 2017 میں منظور ہوا، اس کو آج لاگو کر دیا گیا۔ کس لیے؟ اس ملک میں ایسا قانون جو اللہ کے رسول کی مخالفت میں بنایا گیا ہے، اللہ کی حدوں کو توڑنے کی کوشش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشات فی الذین آمنوا، کہ وہ ایمان والوں میں بے حیائی کو فروغ دے، بے حیائی کو عام کر دے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور لیکن تم نہیں جانتے۔ آج یہ جو ہمارے ملک میں قانون کی منظوری ہوئی ہے، اس کے پیچھے عالمی سازشیں ہیں۔ ایسے اللہ کے جو نافرمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے منکر ہیں، ان کی یہ کوشش تھی، اور وہ دنیا میں ایسی غلاظتوں کو پھیلانے میں بڑے ماہر۔ یہ قانون کیا ہے؟ اس قانون کی وجہ سے کوئی بھی مرد، چاہے وہ اپنی زندگی کو کسی لیول پہ بھی، اگر خان کی زندگی میں ہے، اس کے بچے بھی ہو چکے ہیں، مگر پھر بھی وہ چاہے تو جا کے اپنی جنس کی تبدیلی کے لیے درخواست دے سکتا ہے، اور اس کے آئی ڈی کارڈ میں، شناختی کارڈ میں لکھ دیا جائے گا کہ یہ بندہ، اس کو احساس ہے کہ یہ عورت تھی، لہذا اس کو ہم عورت کے خانے میں درج کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی اگر کوئی عورت اس چیز کی وہ ذہن رکھتی ہے، اس کو یہ وسوسات ہے کہ میں مرد ہوں، وہ مرد لکھوا سکتا۔ اصل میں یہ قانون پاس اس لیے کیا گیا ہے، دنیا میں عام اس لیے کیا جا رہا
ایسی بے حیائی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی غیرت مند نہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی بے حیائی کو، چاہے وہ عام ہو یا وہ چھپی ہو، اس کو حرام کر دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی مدح کو، تعریف کو پسند کرنے والا نہیں۔ اور ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں بے حیائی کھلے عام ہو جائے گی تو پھر تم میں طاعون جیسی وبا پھیلے گی اور اس سے ملتی جلتی ایسی بیماریاں تم میں پھیل جائیں گی جو تمہارے بڑوں میں نہیں پائی جاتی۔ آج اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ یہ کتنی حقارت والی، کتنی نفرت والی اور کتنی ہی غلاظت والی یہ بات ہے کہ آج کچھ شہروں میں تو یہاں تک کسی لڑکی کا لڑکی سے انہوں نے آج کچے رہنا پسند کر لیا، یہ تک ملک پاکستان میں عام ہو چکا۔ کتنی بڑی برائی ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، جس کو روکا کیوں نہیں کیا؟ اس کو ہم خود اپنے ذہنوں میں ڈال دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نبی علیہ السلام کی سیرت پہ عمل نہیں کرتے خالصتاً۔ ہم نبی علیہ السلام کی سیرت کو صرف نماز کی حد تک محدود کر دیتے ہیں۔ ہم نبی علیہ السلام کی سیرت کو صرف جنازے کی حد تک محدود کر دیتے ہیں۔ ہم نبی علیہ السلام کی سیرت کو صرف رمضان کے حوالے سے، تراویح کے حوالے سے مخصوص کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ينظر رجل الى عورات رجل ولا المرأة الى عورت مرأة ولا يفضي الرجل الى رجل في صوم واحد ولا تفضي المرأة الى المرأة في صوم واحد۔ صحیح مسلم کی 338 نمبر حدیث ہے، ابو سعید خدری راوی ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی دوسرے مرد کو بغیر پردہ کے نہ دیکھے، اس کو ننگا نہ دیکھے، اس کے صدر کو نہ دیکھے، اور نہ ہی کوئی عورت کسی دوسری عورت کے صدر کو دیکھے۔ اور یہ جو اگلا حصہ ہے حدیث کا، اس پہ عمل کرنا میرے اور آپ کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اور جو والدین ہیں ان کے لیے اس میں ساری نصیحت ہے، یہی بات پکڑنے کی ہے، اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھانے کا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَىٰ رَجُلٍ فِي صَوْمٍ وَاحِدٍ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا
عورت کے ساتھ ایک چادر میں نہ سوئے. کیا مطلب؟ لباس تو پہنا ہوگا مگر جس سے آپ نے اپنے اوپر ڈھانکنا ہے، جس چادر میں آپ نے سونا ہے، یعنی کہ آپ نے مل کے سونا ہے، اکٹھے سونا ہے، اس بات سے نبی علیہ السلام نے منع. مگر آج آپ دیکھ لیں، ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، اپنے گھروں میں ہم جھانک لیں، کالجوں یونیورسٹیوں کے ہاسپٹل میں دیکھ لیں، عمل کیا ہو رہا ہے. سہیلیاں اکٹھی سو رہی ہیں، سہیلیاں اکٹھی سو رہی ہیں اور دوست اکٹھے سو رہے ہیں. آپ نے جو بیڈ ہیں ان کو آپس میں تقسیم کیا ہوا. ایک بستر پہ اکٹھے سونے والے، چاہے وہ ایک ہی صنف سے کیوں نہ ہو، شیطان ان پہ حملہ کرتا ہے. اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے اس بات سے منع کیا. جب آپ کے جذبات مجروح ہوں گے، جب آپ کو شیطان وسوسے ڈالے گا، کیونکہ آپ نبی علیہ السلام کی اس سنت کو چھوڑ رہے ہیں، اس عمل کو چھوڑ رہے ہیں جس کا حکم نبی علیہ السلام نے دیا، تو پھر معاملات یہ ہوں گے، کہ معاشرے میں بگاڑ آئے گا. پھر وہ جو اکٹھے رہنے والے ہوں گے ان کا ایسا دلی لگاؤ بنے گا اور ایسا شیطان ان کے لیے اس رشتے کو، اس معاملات کو مزین کر دے گا کہ وہ برائی کی طرف چلے جائیں. اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والو، اے لوگو جنہوں نے ایمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لے آئے ہو، جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہو، تم شیطان کے راستے پہ نہ چلنا. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو بندہ شیطان کی راستے پہ چلتا ہے، اس کی اتباع میں چل پڑتا ہے، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو جو شیطان ہے وہ اس کو بے حیائی کی طرف اور برے کاموں کی طرف اس کو حکم دیتا ہے ان کاموں کو کرنے. ان کے اندر ایسے خیالات کو ابالتا ہے، ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اپنے اس دین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پھر وہ گمراہی کی دلدل میں پڑ جاتے ہیں. پھر ایسے قانون تو پاس ہوں گے، پھر ایسے قانون بنانے والے تو اس ملک میں آئیں گے، کیونکہ ہم نے کبھی اللہ کی بات کو دیکھا ہی نہیں، کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پرکھا ہی نہیں. ہم اپنے ان جو ہمارے امیدوار ہیں، جو ہمارے لیڈران ہیں، ہم ان کی ایسے غلام بن چکے ہیں کہ وہ جو بات بھی کہہ دے ہم کہہ دیتے ہیں کہ بالکل ٹھیک کہا. اگر کوئی وہ غلط بات کہہ دے ہم اس کی تشریحات کرتے ہیں اور اس کو اس بات کی طرف لے جاتے ہیں جیسے کہ وہ بندہ بالکل ہی کھڑا تھا، اس کی بات کو سمجھنے میں ہمیں فرق لگا، حالانکہ اس کی بات بالکل حقیقی طور پہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے منافی ہوتی ہے. کبھی وہ اللہ کی توحید کر رہا ہوتا ہے، کبھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ رسول کی مت میں، کبھی وہ ایمان کی مت میں، کبھی وہ عقیدے کی مت میں. مگر ہم کہتے ہیں یہ لیڈر ہمارا ہے، ہم نے اسی کے بعد پیچھے چلنا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. پہلے لوگوں نے تو اپنے مولویوں کو، اپنے درویشوں کو، اپنے راہبوں کو، اپنے صوفیوں کو اپنا رب بنا لیا تھا. مگر ہم نے تو دینی تعلیم دینے والے نہیں، دینی تعلیم دینے والے نہیں، فیاضی کو عام کرنے والے، برائیوں کو عام کرنے والے، جن کے کردار کسی کی کردار سازی کے لائق نہیں. کوئی بھی لیڈر اٹھا کے دیکھ لے، جتنے بھی معاشرے میں ہیں ہمارے پاکستان کے، کسی کو بھی اٹھا کے دیکھ لے، اس کی زندگی پر پرکھ لے، کیا میرے لیے وہ آئیڈیل بن سکتی
کی ہے؟ کیا وہ میرے لیے نمونہ ہے؟ کیا وہ نبی علیہ السلام کی شریعت کا پابند ہے؟ کوئی بھی نہیں ملے گا، مگر ہم ان کو اپنے لیے خداؤں کا درجہ دے بیٹھے۔ یہی سے ہماری گمراہی کا آغاز ہے۔ اور عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے ایک بات پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنے راہبوں کو، پادریوں کو رب تو نہیں مانا، ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ کسی بات کو حلال کہہ دیتے کہ جا کے اللہ نے حرام کی ہو تو وہ اس کی بات کو بلا تحقیق مان لیتے تھے، کسی عذر کے بغیر سر تسلیم خم کر لیتے تھے، کسی بات کو اللہ کی مخالفت میں وہ کہہ دیتے تھے، اس بات کو آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل پڑتے تھے۔ یہی عبادت ہے، یہی ان کا رب ماننا ہے۔ اور یہ کتنا بڑا جرم ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ حضرت لوط علیہ السلام ہیں، اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں میری قوم، اے میری قوم کے لوگوں، جو بے حیائی، جو برائی تم کر رہے ہو، تم سے پہلے تمام جہان میں کسی نے نہیں کی ایسی برائی، اور ایسی برائی کا ہمارے حکمران سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، اجازتیں دے رہے ہیں، کھلے عام بے حیائی کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے، جو مرضی جائے کرو، جو تمہاری خواہش ہے اس کے مطابق تم اپنی زندگی کو ڈال لو، جیسے چاہتے ہو عمل کر لو، تمہیں کوئی پوچھے گا نہیں۔ یہ ہے ملک جو اسلامی نام پہ بنا، جو اسلام کے لیے بنا، آج کی اس کی جو حیثیت ہے وہ آپ کے سامنے۔ اس کے لیے جو سب سے ضروری عمل کرنا ہے وہ میرے دوستوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو درست کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے عملوں کو پرکھیں۔ اپنے آپ کو جب ہم درست کریں گے، اپنے اعمال کو ٹھیک کریں گے، اپنے معاملات کو درست کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر معاشرے میں بہتری آئے گی۔ جب ہم دوسروں کی طرف ہی دیکھتے رہیں گے یا صرف یہی سوچیں گے کہ حکمران ہمارا ٹھیک ہو جائے، فلاں ٹھیک ہو جائے، فلاں ٹھیک ہو جائے، اور میں خود نہ ٹھیک ہوں، میرے گھر والے نہ درست ہوں، تو معاملہ نہیں ٹھیک۔ ضروری ہے کہ ہم خود اپنے اعمال کو درست کریں، ہم خود اپنے آپ کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق لے آئیں، پھر ہی کامیاب ہوں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، نبی علیہ السلام نے آنے والے قیامت تک اور قیامت کے بعد کے حالات کے متعلق بھی وہ باتیں ہمیں بتا دی ہیں، جن باتوں نے ظہور ہونا ہے جن کا۔ اور وہ صحابی رسول تھے، وہ نبی علیہ السلام کے شاگرد تھے، سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری قوم، میری امت کے لوگ ایسے عمل کر کے آئیں گے کہ ان کی جو نیکیاں ہوں گی وہ تہامہ کے پہاڑوں جتنی ہوں گی روشن، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو ہوا کے ذریعے ذروں کی مقدار میں کر کے ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ تو ہم جیسا ہوتا تو کہتے چلیں جی وہ تو آئیں گے، ہمیں کیا غرض ہے، ہم تو بڑے توحید پرست ہیں، ہم تو بڑے سنت کے نام لیوا ہیں، ہم تو نبی علیہ السلام کے محبان ہیں۔ تو سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ان کی کچھ صفات بتا دیں، کچھ نشانیاں بتا دیں، یہ نہ ہو کہ کوئی ایسا عمل کر کے ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا
آج دیکھ لے میں اور آپ نمازی بھی ہیں، میں اور آپ جتنی اللہ توفیق دے عبادت بھی کرتے ہیں، خود کو توحید والے بھی کہلاتے ہیں، توحید کے دعوے دار بھی، سنت کے دعوے دار بھی، سنت کے پہرے دار بھی کہلانے والے، مگر ہمارے پاس آج جو انگریز نے یہ چھوٹی سی مشین تیار کر دی موبائل، اس میں جو معاملات ہیں، اگر میں اور آپ اس کو ذرا سا بھی غلط استعمال کریں گے تو تنہائی میں ہی کریں گے، اور اس موبائل کی وجہ سے، اس آئٹم کی وجہ سے ہم اپنے سارے اعمال کو برباد کر دیں۔ صرف کیا ہوتا ہے کہ دل ذرا بہلانا ہوتا ہے، ذرا ٹائم کو گزارنا ہوتا ہے، ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے۔ کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ ہم اللہ کا ذکر میں اپنے ٹائم کو لگا دے، نبی علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے میں اپنے ٹائم کو لگا دے، نبی علیہ السلام کے جو فرامین ہیں ان کو مطالعہ کر لے، اللہ کے قرآن کو سمجھ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو بڑا آسان بنا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو ہمارے لیے نصیحت بنایا اور فرمایا ہے تو اس کو سمجھنے والا، ہم نے اس کو آپ کے لیے آسان کر دیا، مگر افسوس ہم نہ قرآن کی طرف نہ نبی علیہ السلام کے فرمان کی طرف توجہ دیتے ہیں، ہم اس موبائل کی جانب میں چھوڑتے ہیں۔ دوستو باتیں تو بہت ہیں مگر ٹائم ہو چکا ہے۔ اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو جو سنا جو سنایا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں نبی علیہ السلام کی سیرت میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دنیاوی، خانگی، گھریلو اور بیرونی معاملات جتنے بھی ہیں ان سب میں نبی علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جتنے لوگ کسی جادو مصیبت میں مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے معاملات کو درست فرمائے اور شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی علیہ السلام کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے ہم سے پہلے حالت ایمان میں اسلام میں وفات پا چکے تمام کو اللہ بخشش عطا فرمائے اور ان کے جنت میں درجات بلند فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔